بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اسی ایمان افروز ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس عظیم حقیقت کا کہ آمد کے دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امت کی سفارش کس طرح کریں گے۔ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، کس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ ناظرین، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا اور کفر و شرک دنیا کو ڈھانپ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا اتنا ہیبت ناک اور لرزہ خیز ہوگا کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق ہل کر رہ جائے گی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات ان مناظر کا ذکر موجود ہے اور فرمایا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ہر شے بھی ہوش ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے گا۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سور کے ذریعے مردہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان سے ایک خاص پانی برسائے گا، لوگ اس پانی سے ایسے ہوں گے جیسے ہری گھاس زمین سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں بغیر کپڑوں کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مرد عورت سب ایک ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس وقت زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ خوف و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں گناہوں کے انجام میں ڈوبا ہوا اپنی نجات کی فکر کر رہا ہوگا۔ ناظرین، جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ موجودہ زمین باقی نہ رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائے گی جو بالکل صاف چمکدار سفید ہوگی۔ اس پر نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت، نہ کوئی گڑھا یا اونچائی، بلکہ ہموار اور برابر میدان ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، لوگ وہاں مختلف حالتوں میں پہنچیں گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو بلند و بالا سواریوں پر سوار ہوں گے اور عزت و اکرام کے ساتھ لائے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک اور فرما بردار بنتے رہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو خاص سواریوں پر میدان محشر میں پیش کیا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے جو عام لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ کچھ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جن کے اعمال کمزور اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ زمین کی سختی اور خوف ان کو سیدھا چلنے نہ دے گا۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہیں چیروں کے بال گھسیٹ کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سب لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے پسینہ لگام کی طرح منہ تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت کی شدت اور تکلیف ناقابل برداشت ہوگی۔ سخت گرمی اور بے پناہ خوف کا یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ناظرین، ایسے وقت میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیوں نہ کسی ایسی ہستی کو تلاش کریں جو ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ پھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے باپ، آپ ہی ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنے روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کو جنت میں بسایا۔ کیا آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ دیکھیے ہم کتنی بڑی مصیبت اور مشکل میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب ایسا غضبناک ہے جیسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہو گئی تھی، اس لیے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ ناظرین، پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عابداً شکوراً یعنی شکر گزار بندہ قرار دیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس بڑی مصیبت اور کرب میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، آج میرا رب ایسا غضبناک ہے جیسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔
مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی حفاظت کی پرواہ ہے، اس لیے تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ یوں سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حاضر ہوں گے، مگر ہر نبی یہی فرمائے گا کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش فرمائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی ہیں جو سفارش کریں گے۔ پھر سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس کرب اور مشکل میں مبتلا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھوں گا اور عرش عظیم کے سائے میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا اور تعریف کے ایسے کلمات جاری فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پر ظاہر نہیں کیے گئے، پھر آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سار اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، چنانچہ میری شفاعت قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ ناظرین، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس دن بندے سے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحت، امن اور رزق جیسی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، تو تم نے ان کے بدلے میں کتنا شکر ادا کیا اور کس طرح اپنے رب کی بندگی بجا لائی۔ ناظرین، قیامت کے دن کا مرحلہ نہایت سخت اور فیصلہ کن ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے: اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں صرف کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی نعمت، وقت اور موقع ملا ہے وہ سب ایک امانت ہے اور اس کا حساب اللہ کے حضور لازمی دینا ہوگا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا۔ پھر جب لوگوں کے اعمال کا حساب مکمل ہو جائے گا تو ہر شخص کو اس کی اعمال نامے دیے جائیں گے۔ مومن کو عزت و سرفرازی کے طور پر اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ والے کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ خوشحال ہوگا، لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ موت کو پکاریں گے، مگر انہیں بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعمال کے وزن کا مرحلہ ہوگا، ایک عظیم ترازو قائم کیا جائے گا جس کے 2 پلڑے ہوں گے اور اسی میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس ترازو کی اصل حقیقت اور پیمائش کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مومن کی میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ باریک کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ بد زبان اور بیہودہ بات کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جب اعمال کا وزن ہو جائے گا تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین، پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو ایک نہایت ہیبت ناک اور کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پل صراط پر ایک الگ تفصیلی ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس موضوع کو بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ ناظرین، پل صراط ایک نہایت باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے جو سیدھا جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص کو لازمی طور پر اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ احادیث میں آتا ہے یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومنین اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق اس سے گزریں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح تیزی سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسٹتے ہوئے۔ جو مومن ہوں گے وہ بے حفاظت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو کافر و منافق ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل کر جہنم کی گہرائیوں میں جا گریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے اور وہ ان پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں اور میری امت میرے بعد بے یار و مددگار رہ جائے۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں عرض کروں گا، یا رب، ان کا حساب جلدی کر دے۔ پھر ان کا حساب ہوگا، کچھ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے نجات پائیں گے۔ میں بار بار شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا بھی حکم مل جائے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ میں جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا۔ پھر اچانک میرا رب جلیل القدر جلوہ افروز ہوگا اور میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے، آپ کی بات قبول کی جائے گی، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ پھر میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان پاؤں گا اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر دوبارہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کو سنا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میری امت میری امت۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ ناظرین، یہ ہے شفاعت کبریٰ کا عظیم منظر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے حساب کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔